سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم اور آپ اپنی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اور اپنے آبا و اجداد، اپنے اسلاف اور اکابر، ان کے نقوش کو اگر ہم تلاش کریں اور پڑھیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اہل اسلام اور اسلام کے متبعین نے، پیروکاروں نے تمام دنیا کے دلوں کے اندر اپنی ایک جگہ بنائی تھی، اپنا ایک مقام بنایا تھا، اور اپنی ایک امتیازی شان ان کے دلوں کے اندر بٹھا رکھی تھی۔ صرف یہ کہنا کہ اسلام ایک انقلابی مذہب ہے اور اسلام کی تعلیمات یہ انقلاب آفریں تعلیمات ہیں، یقیناً ہیں، اور مذہب اسلام کے نمائندے اگر اس کو کہتے ہیں تو بالکل حق بجانب ہیں، لیکن کہہ دینے سے کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے دلوں کے اندر ہمیں اپنا اثر، اپنا رسوخ اور اپنا احترام، اپنی امتیازی شان اور اپنا سکہ بٹھانا ہے تو سب سے پہلے ہم کو اور آپ کو خود اسلامی تعلیمات کے اوپر کما حقہ عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ جس زمانے کی باتیں میرے دوستو اسلام کی تابانیاں اور مذہب اسلام کے نمائندوں کے اعزازات کو بیان کرتی ہیں، اس زمانے کے مسلمانوں نے قرآن اور سنت کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کردار کے ساتھ اپنے آپ کو بالکل چسپاں کر لیا تھا، جوڑ لیا تھا، وابستہ کر لیا تھا۔ ایک سرے منہ بھی دانستہ طور پر وہ مذہب سے منحرف نہیں ہوتے تھے، مذہب سے ہٹ کر کے زندگی گزارنے کا میرے دوستو وہ اپنے اندر کبھی فیصلہ کر ہی نہیں پاتے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے اور آپ کے ماننے کے نمونے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ میں اٹھا کر کے پڑھیے، حیران اور ششدر رہ جائیں گے کس طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے دل اور جان سے بھی زیادہ، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے دوست، اپنے احباب سے زیادہ، الغرض سب سے محبوب ترین چیز سے بھی زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنے اندر وہ محبت کو پاتے تھے اور محسوس کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابیں میرے دوستو بھری پڑی ہیں، داستان محبت ساری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ کیا وہ باتیں آپ کے سامنے انہی فضائل کی کتابوں کے اندر نہیں پڑھی جاتی ہیں؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے میرے دوستو صحابہ کرام کی زندگیوں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کچھ جھلکیاں اپنی کتاب فضائل اعمال کے اندر درج کی ہیں، لکھی ہیں، جنہیں ہم بار بار سنتے ہیں۔ یہ محبت کیوں تھی؟ آپ یقیناً حسن و جمال میں بھی تمام مخلوقات میں، تمام انسانیت میں سب سے برتر ہیں، سب سے فائق ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ اشعار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر میرے دوستو شاہد عدل ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے، ارے کسی کی آنکھوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرح کا پردہ ڈال رکھا تھا، ورنہ آنکھیں آپ کے حسن و جمال سے چکا چوند ہو جاتی، خیرہ ہو جاتی، پتھرا جاتی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فطری حسن و جمال کو دیکھ کر کے۔ اس کے باوجود بھی یہ بات تو نقل کی جاتی ہے کہ چاندنی رات میں چاند کی طرف اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کی طرف دیکھ کر کے یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، بلکہ فیصلہ اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت اور روشن اور تابانیاں بکھیرنے والا یہ روئے زمین کا چاند ہے، جس کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے چہرے کی روشنی میں بیٹھ کر کے سوئی کے نکیل میں دھاگا ڈال لیا جاتا تھا، اتنا روشن تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔ آپ کے شمائل کو میرے دوستو حدیث کی کتابوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے، پڑھنے والے جب عشق اور محبت میں سرشار ہو کر کے پڑھتے ہیں، آپ کے فدائی ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ آپ کا چہرہ مہرہ، آپ کی قد و قامت، آپ کا ڈیل ڈول، میرے دوستو سب کچھ شمائل کے اندر محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے، آپ کا نقشہ بیان ہوتا ہے، تو محبت میرے دوستو خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانثار بن کر کے سامنے آ جاتی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ دنیا کی عورتوں نے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں کی تعداد میں بچے پیدا کیے، آج بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں،
قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گود میں پیدا ہوئے، جس کوکھ سے آپ باہر نکلے، وہ کوکھ بھی ممتاز ہو کر کے رہ گئی، وہ گود بھی ممتاز ہو کر کے رہ گئی۔ حضرت آمنہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خوش نصیبی بھی ان پر رشک کرتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت اجمل ترین شخص میرے دوستو آپ کی گود میں جنم لیتا ہے۔ جس ماں نے آپ کو دودھ پلایا وہ بھی آپ پر فداکار، جس ماں نے آپ کو پیدا کیا خوش نصیبی اس کے اوپر آ کر کے رشک کرتی ہے۔ جس گھر گھرانے میں آپ پیدا ہوئے، شادیانوں نے وہاں آ کر کے بسیرا لے لیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہری حسن و جمال کے اعتبار سے بھی تمام خوبصورتیوں کے اوپر فائق تھے۔ آگے کہتے ہیں سیدنا حسان ابن ثابت، کیا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت عورتوں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، ایک انسانی حسن و جمال کے اندر جو معیوب باتیں ہو سکتی ہیں، اس کے قد و قامت کے اعتبار سے، اس کے ڈیل ڈول کے اعتبار سے، اس کے رنگ اور اس کے جاذبیت کے اعتبار سے آپ کے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، تمام عیوب سے پاک اور صاف کر کے، منزہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، بس آپ نے جیسا چاہا اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے آپ کو ڈال دیا، کہیں سے عیب کی کوئی بات ہی آپ کے جسم کے اعتبار سے بھی آپ کے اندر نہیں ہے۔ اور پھر آئیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی طرف، آپ کے کردار کی طرف، آپ کی میرے دوستو عملی خوبصورتیوں کی طرف آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیے۔ جس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، پوری انسانیت میرے دوستو اگر اسے ایک جسم و جثے کا اعتبار کر لیا جائے، پوری انسانیت کو کسی ایک جگہ شبیہ بنا کر کے کھڑا کر دیا جائے تو اوپر سے لے کر کے نیچے تک، سر سے لے کر پاؤں تک، آگے پیچھے اوپر نیچے، ہر جہت میں انسانیت بالکل داغدار بنی ہوئی تھی۔ انسانوں کے اندر کفر آ چکا تھا، اللہ کی نعمتوں کے منکر بن چکے تھے، خدا فراموش ہو کر کے زندگی گزار رہے تھے، انسانیت کے اندر شرک آ چکا تھا، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، جانوروں کی پوجا کرتے تھے، زمین اور آسمان کی پوجا کرتے تھے، چاند سورج ستارے کی پوجا کرتے تھے۔ میرے دوستو جتنے پوجنے والے اس سے زیادہ پوجنے کے لیے معبود باطل میرے دوستو تیار تھے۔ یہ صورتحال تھی، شرک تھا ان کے اندر، اور آگے بڑھ کر کے کیا تھے؟ خرافات تھے، رسوم تھے جو انہوں نے اپنے من سے گڑھ لیے تھے، اور انسانی سوسائٹی اور سماج کے اندر ان کو رائج کر دیا تھا۔ عورتوں کو بے حیثیت بنا دیا گیا تھا، انہیں بازار کا کھلونا بنا دیا گیا تھا۔ جو مرد جس عورت کو چاہتا تھا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے ساتھ وہ ہم بستری کرتا تھا۔ بچوں کو، نسلوں کو اور نسب کو جاننے اور پہچاننے کے لیے مختلف اسباب استعمال کیے جاتے تھے۔ الغرض ہر طرح کی اچھائیوں سے انسانیت بالکل محروم ہو چکی تھی، اور تمام طرح کے شرور سے، بدکاریوں سے، بددینیوں سے، بدکرداریوں سے انسانیت اور انسانی سماج میرے دوستو ایک دم
ناسور کی طرح سے انسانیت کی شبیہ میں ہر گندگی رس رہی تھی۔ وہ شبیہ گویا اس لائق تھی کہ اس کو دیکھ کر کے یہ کہا جائے تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، کہ اس شبیہ کے اندر، اس قد و قامت کے اندر اصلاح شروع کہاں سے کی جائے؟ اس کا تو چہرہ بھی داغدار ہے، اس کے تو سر میں بھی ناسور ہے، اس کے تو پاؤں میں بھی ناسور ہے، اس کے پیٹ میں، پیٹھ میں، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر چہار جانب سے زخم ہے جو رس رہا ہے۔ کہیں کفر کا زخم ہے، کہیں شرک کا زخم ہے۔ دل بھی میرے دوستو بالکل سیاہ اور کالے ہو چکے ہیں، اور پوری انسانیت بلک رہی ہے، سسک رہی ہے، کوئی درد کا درمان نہیں اور کوئی اس بیماری کا علاج نہیں ہے۔ ایسے وقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیائے انسانیت کے لیے ایک سوغات بن کر کے آتے ہیں، ایک خوشخبری اور بشارت کا سامان بن کر کے آتے ہیں، اور وہ پیغام حق نما فاران کی چوٹیوں سے بلند کرتے ہیں کہ اے انسانوں، تمہاری یہ بگڑی ہوئی شکل و صورت، تمہارا سراپا پھر سے پرکشش اور جاذب قلب و نظر بن سکتا ہے، بشرطے کہ ایک کلمے کے اوپر آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اس کلمے کو لے کر کے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ شہادت دے دو اس کلمے کی کہ یہ سارے کے سارے معبودان، یہ سب معبودان باطلہ ہیں۔ کل جب محشر قائم ہوگا اور جنتیوں کے بارے میں جنت کا فیصلہ، جہنمیوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور جہنم کے اندر جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا، اور جہنم اتنی وسیع و عریض ہوگی کہ وہ تو اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھیں گے حل امتلأتی وتقول حل من مزید، ارے جہنم تیرا پیٹ بھر گیا کہ نہیں؟ ہم نے جہنمیوں کو تیرے پیٹ کے اندر ڈال دیا، سارے جہنمی تیرے اندر پہنچ گئے، اب تیرا پیٹ بھرا کہ نہیں بھرا؟ وہ کہے گی حل من مزید، کچھ اور مل جاتا تو تسلی ہو جاتی۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کیا کہ ان معبودان باطلہ کو بھی ان پجاریوں کے ساتھ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا جن کی وہ پرستش اور پوجا کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراش کر کے دنیا کے اندر انہی کے سامنے انہی کو مشکل کشا سمجھ کر کے اپنی فریاد رکھا کرتے تھے۔ قرآن یہ کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کا ایندھن جہنمی ہوں گے، اور ان جہنمیوں کے ساتھ ساتھ ان جہنمیوں کے جو پرستش اور پوجا کے سامان تھے ان کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، ان کی حیثیت بتانے کے لیے کہ ان کی کیا حیثیت تھی، کیا پوزیشن تھی۔ ارے یہ تو اپنے اوپر سے اپنے اوپر بیٹھی ہوئی ایک مکھی کو بھی بھگانے کے اوپر قادر نہیں تھے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو باقاعدہ قرآن کریم کے اندر نقل کیا ہے کہ تم کس طرح سے ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر بیٹھی ہوئی اس ہاگنے والی مکھی کو بھی ہانکنے کے اوپر قادر نہیں ہے، ان کی پرستش اور پوجا کیوں کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے میرے دوستو قرآن کریم کے اندر یہ بات نقل کی ہے، جہنم کے اندر جہنمیوں کے ساتھ ان کی پوجا کا سامان بھی میرے دوستو ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی پیغمبر کی وجہ سے
جو اپنے ظاہری حسن و جمال میں بھی تمام کائنات میں یکتا ہیں اور اپنے کردار اور عمل کے اعتبار سے بھی ان سے بڑا میرے دوستو کوئی کردار ساز، کوئی معلم اس کائنات کے اندر نہ آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ آپ کی آمد کے بعد تو نبوت اور رسالت کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمام مذہب کے ماننے والوں نے میرے دوستو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل و صورت، آپ کے حسن کردار و عمل کو اپنی زبانوں کے اندر بیان کیا ہے۔ پچھلے گزشتہ ہفتوں میں نے غیر مسلم مذہبی دھرم گروؤں اور رہنماؤں کے حوالے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو کسی حد تک آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ کون بیان کر سکتا ہے آپ کی شان؟ ساری انسانیت مل کر کے اپنا 24 گھنٹہ اپنی تمام صلاحیتوں کو لگا کر کے بیٹھ جائے اور آپ کی شان میں قصیدہ خوانی کرے، نعت خوانی کرے، نعت لکھے، پڑھے، اس کی تقریر کرے، اس کو سننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا میرے دوستو مکمل تذکرہ نہیں ہو سکتا۔ ساری انسانیت آپ کے تذکرے میں اپنے آپ کو ادھورا ہی محسوس کرے گی، کبھی تکمیل نہیں پا سکتی، مکمل نہیں ہو سکتی آپ کی مدح و ثنا۔ میرے دوستو، آپ اپنے کردار کے اعتبار سے، آپ اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے، اپنی گفتار کے اعتبار سے، اپنے معاملات، اپنے رہن سہن کے اعتبار سے ممتاز تھے، طاق تھے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کے لیے جہاں سراپا رحمت بنا کر کے اتارا اور بھیجا تھا۔ آپ نہ آتے یہ دنیا سسکتی رہتی، یہ دنیا بلکتی رہتی، یہ کفر اور شرک کی بھٹیوں میں جلتی رہتی، کبھی بھی انسانیت کو سکون کا، چین کا، راحت کا سانس میرے دوستو میسر نہ آتا اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی۔ آپ سراپا رحمت ہیں۔ آپ اپنے برادران وطن کے بیچ میں، غیر مسلم بھائیوں کے بیچ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ اپنی گفتار سے بھی انہیں متاثر کرنے کی کوشش کیجئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حکمت اور کس محبت بھرے انداز میں لوگوں کو دین کی طرف بلاتے اور راغب کرتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ قرآن یہ کہتا ہے کسی کو اگر اپنے کیوں آپ کے دین کی طرف، آپ کے مذہب کی طرف کیوں کر کوئی مائل ہوگا؟ جب تک اس مذہب کے اندر اپنے دل میں کوئی کشش، کوئی جاذبیت نہیں پائے گا، کیوں کر کوئی اپنے مذہب کو تج کر کے آپ کے دھرم اور مذہب کی طرف مائل ہوگا، راغب ہوگا؟ میرے دوستو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور کفر کے بھرے ہوئے ماحول میں اپنی آنکھیں کھولیں۔ آپ اسی ماحول کے اندر آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اور 40 سال کی عمر میں جب آپ کی بعثت ہوتی ہے اس وقت بھی آپ کے سامنے وہی کفر اور شرک کا ماحول تھا، لیکن آپ نے حکمت کو، سر تا سر نصیحت کو میرے دوستو اپنایا اور بد زبانیوں کا جواب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد زبانی سے نہیں دیا، گالی کا جواب آپ نے گالی سے نہیں دیا۔ یہ تو بالکل غلط ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانوں کی حفاظت کے لیے کیا فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے اور جس کی زبان سے تمام انسانیت محفوظ رہے۔ المسلم من سلم الناس، جس کے من یدہ من لسانہ ویدہ،
کہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ بیدہ کہا ہے، اور کہیں آپ نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ بیدہ۔ مسلمان کہلانے کا مستحق وہ ہے جس کی ہاتھ سے اور جس کی زبان سے تمام مسلمان اور تمام انسانیت مامون رہے، محفوظ رہے۔ آپ نے کہا ہے کہ زبان کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے قرآن کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر، آپ کے کردار کے اندر آپ کہیں نہیں پائیں گے کہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہو کہ آپ جیسا سنیں بالکل اسی انداز میں اس کا جواب دیں۔ بالکل نہیں میرے دوستوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسی کیسی باتیں لوگ کہا کرتے تھے، آپ کے کان تک اس کی خبر نہیں پہنچتی؟ یقیناً پہنچتی تھی۔ آپ ان کے حق میں دعائیں کرتے تھے، آپ ان سے ملتے تھے تو محبت کے پھول نچھاور کرتے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زبان کو خراب نہیں ہونے دیا، اور نہ اپنے ماننے والوں کو اس کی اجازت دی۔ قرآن نے منع کیا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ کسی بد زبانی کا جواب بد زبانی سے دو گے تو پھر یہ اس کا نتیجہ اور ثمرہ اچھا نہیں نکلے گا۔ آپ کو میرے دوستو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ تمام انسانی طبقوں کو یہ بتائیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، یہ تمام انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کا پیغام کسی خاص امت تک محدود نہیں ہے، کسی خاص طبقے کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ آپ تو تمام انسانیت کے رہبر ہیں، رہنما ہیں۔ آپ ہی کا کردار دنیا میں بھی خیرات کو برپا کر سکتا ہے، دنیا کو بھی خوبصورت بنا سکتا ہے، اور آپ ہی کے کردار پر، آپ ہی کے اسوہ پر چل کر کے ہم آخرت کی نجات کو بھی اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے پروانہ کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے کردار اور عمل سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ بتانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ تم پہلے ایمان کو تو اپنے دل کے اندر پختگی سے رچا لو، بسا لو، ایمان کی تر و تازگی کا کچھ سامان تو کرنے کی کوشش کرو، اور عمل صالح سے اپنے 24 گھنٹے کو، اپنے شب و روز کو بنا لو، سنوار لو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری سلطنت اور اقتدار رہے یا نہ رہے، دلوں کے اوپر حکمرانی تمہاری چلے گی، یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے۔ اور جس دین کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اس دین کو اللہ تبارک و تعالی غالب کر دے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ کیسا حزن، کیسا ملال، کیسی میرے دوستو غیر یقینی صورتحال۔ یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ مومن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اگر ایمان اور عمل صالح کے اوپر کھرا اترتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل اور دماغ میں امن، چین، راحت اور سکون کو ڈال دیتے ہیں۔ ہر قسم کی ہراسانی سے، ہر قسم کے خوف کے ماحول سے انسان میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایمان کی طاقت کے بعد ان ساری چیزوں کو وہ ہیج سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ نے اپنے پسندیدہ دین کا ہمیں نمائندہ بنایا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کے اخلاق سے محبت کا ہم دم بھرتے ہیں تو وہ حدیث پڑھیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ہماری تمام خواہشات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر میرے دوستو قربان رہنی چاہیے۔
ہم جہاں بھی رہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اپنے عمل اور کردار کے ذریعے ثبوت پیش کرتے رہیں. یہی محبت اس دنیا کے اندر بھی شادابی لائے گی اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی خوشنودی کا پروانہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت پر چل کر کے اور سنت پر عمل کر کے ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں. ہم دنیا انسانیت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں بتائیں. آپ کے اخلاق علیہ کا، آپ کی پاکیزہ سیرت اور سنت کا، آپ کے عفو و درگزر کا، آپ کے پیار اور محبت کا دنیا کے سامنے چرچا کریں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا سل من قطعک، جو تم سے بھاگ رہا ہے، کٹ رہا ہے، تم اس سے جا کر کے ملاقات کرو، اس کی خیریت دریافت کرو، اس کے دل میں اپنے تئیں محبت پیدا کرنے کی کوشش کرو. سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم ڈھا رہا ہے تم اس کے اوپر اپنا پیار نچھاور کو. سل من قطعک واعف عمن ظلم واحسن الی من اساء الیک. بدخلقی کا جواب بدخلقی سے نہیں بلکہ پیار اور محبت سے دیا جائے گا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کچھ بھی کہے ہم قانونی طور پر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا یقیناً دفاع کرنے کے مکلف ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے اور آپ کے کردار پر، آپ کے حسن عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم دنیا کے اندر بھی سرخروئی کا مقام پھر سے واپس پا سکتے ہیں اور یہی چیز ہے جو آخرت میں ہماری نجات کا باعث بنے گی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے جن کے پیغام پر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں چل کر کے ہی فلاح اور نجات ہے. وہ کہتے ہیں خود کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کہلانے کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں اس کی اولاد سے بھی زیادہ رچ اور بس نہ جائے، اس کے والدین سے زیادہ، انسانیت کے ہر فرد سے زیادہ. جب تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم اپنے دلوں کے اندر محسوس نہ کریں ہم کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل ایمان سے، انسانیت کے تمام طبقوں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ آپ ہی محسن کائنات ہیں. آپ ہی کی آمد سے دنیا میں بھی بہار آئی اور آخرت میں بھی میرے دوستو جنت کی بہاریں آپ کے ہی احکام پر، آپ ہی کے پیغام پر چل کر کے میسر آ سکتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت اور آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.